تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس تحقیق کو۔ آج ہم جس تاریخی داستان کا جائزہ لینے والے ہیں اسے سرایا الراجی کہا جاتا ہے۔ سرایا الراجی، قربانی کی داستان۔ یہ عنوان ہی اپنے اندر کتنی سنجیدگی اور وقار سمیٹے ہوئے ہے۔ تو بس بنا کسی دیر کے سیدھا اس تاریخی واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کیونکہ یہ سیدھا دلوں پر اثر کرتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام کو بلایا کس مقصد کے لیے گیا تھا؟ قرآن سکھانے کے بہانے؟ مطلب اس سے زیادہ پاک، پرامن اور عظیم مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن راستے میں ایک ایسی شدید غداری ہوئی جس نے اس سفر کو تاریخ اسلام کے ایک انتہائی دل دہلا دینے والے واقعے میں تبدیل کر دیا۔ ظاہری مقصد کچھ اور پوشیدہ ارادے بالکل ہی بھیانک۔ اور جو بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے وہ اس ٹکراؤ کا غیر متوازن ہونا ہے۔ سوچیں ذرا، صرف چند صحابہ اور ان کے سامنے کھڑا ایک پورا کا پورا قبیلہ۔ تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس لمحے حالات کس قدر خوفناک اور سنگین ہوں گے۔ تاریخی حوالے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس مقابلے کا نتیجہ اس قدر دردناک نکلا کہ اسے سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں سب سے اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن نے باقاعدہ تحفظ و امان کا وعدہ کیا تھا۔ اس دور میں جہاں وعدہ خلافی کو انتہائی برا اور معیوب سمجھا جاتا تھا، وہاں حفاظت کی ضمانت دی گئی اور پھر بے شرمی سے توڑ دی گئی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ اس نے غداری کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں کچھ دیر رکتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر کا بنیادی مقصد صرف ثانویہ معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ اس داستان کا مکمل احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سرایا الراجی کی مکمل داستان یہ واقعی کوئی معمولی چرچا نہیں ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو دردناک ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار اسباق سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اس پورے واقعے کی تہہ تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ حصہ 1، قرآن سکھانے کا بہانہ، ایک پرامن دعوت۔ اگر ظاہری مقصد کو دیکھا جائے تو ارادہ صرف اور صرف قرآن سکھانے کا تھا، بالکل شفاف، نیک اور خالص۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ سفر کے دوران ایک تباہ کن اور شدید دھوکے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ ان پرامن ارادوں اور وہاں پیش آنے والی تلخ حقیقت کے درمیان کتنا بھیانک فاصلہ تھا۔ حصہ 2، تحفظ اور غداری، دھوکے کا جال۔ وقت کے اس پہیے کو اگر دیکھیں تو پہلے گھنٹے میں ایک انتہائی مخلصانہ اور پرخلوص دعوت ملتی ہے قرآن سکھانے کی۔ 24ویں گھنٹے تک دشمن کی طرف سے امن اور تحفظ کا پختہ وعدہ سامنے آتا ہے تاکہ اعتماد قائم کیا جا سکے، اور پھر اچانک 48ویں گھنٹے میں ایک دل چیر دینے والی بغاوت اور غداری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وقت کا یہ تیزی سے بدلتا ہوا سلسلہ خود بتاتا ہے کہ دشمن نے اپنا جال کتنی مکاری اور منصوبہ بندی سے بنا تھا۔ یہاں الفاظ کا وزن بے حد بڑھ جاتا ہے، ٹریزن یعنی غداری۔ لیکن اس داستان میں یہ محض ایک عام لفظ نہیں ہے، اسے تحفظ کے وعدے کی ایک ایسی تاریخ ساز خلاف ورزی کے طور پر دیکھا گیا ہے جس کی مثال ملنا واقعی ناممکن ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس دھوکے نے تاریخ کا ایک ایسا تاریخ باب کھولا جسے آنے والی نسلیں کبھی نہیں بھولیں گی۔ وعدہ فراموشی کے اس عظیم جھوٹ نے یقین اور اعتماد کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ حصہ 3، چاند بمقابلہ قبیلہ، طاقت کا عدم توازن۔ سوچیں گے ایک طرف صحابہ کی صرف ایک چھوٹی سی جماعت تھی اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں ایک پورا کا پورا بے پناہ طاقتور قبیلہ لوہے کی دیوار بن کر کھڑا تھا۔ یہ بات قربانی کے پہلو کو اور بھی زیادہ نمایاں کر دیتی ہے۔ یہ کوئی عام اور برابری کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک انتہائی دشوار گزار آزمائش تھی جہاں ہر طرف سے موت اور دھوکے نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ حصہ 4، ایک سبق آموز داستان، تاریخ کا اہم سبق۔ اب دیکھیے، یہ جہاں ایک طرف نہایت دردناک اور رلا دینے والی کہانی ہے، وہیں دوسری طرف ایک انتہائی سبق آموز تاریخی داستان بھی ہے۔ سرایا الراجی کا واقعہ دکھ اور تعلیم دونوں کا ایک عجیب سا مجموعہ ہے۔ یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ظلم اور غداری کے آگے حق پر قائم رہنے والوں کی عظیم قربانی کس طرح اپنا نشان چھوڑتی ہے اور تاریخ کا ایک لافانی حصہ بن جاتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ بہت خوبصورتی سے اس پوری تحقیق کا خلاصہ بھی پیش کرتا ہے۔ کیسے ایک انتہائی دردناک دھوکہ اور غداری آنے والی تمام تاریخ کے لیے قربانی کی ایسی سبق آموز داستان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں گہرائی سے غور کرنا چاہیے تاکہ اس قربانی کی عظیم روح کو ہمیشہ کے لیے سمجھا جا سکے۔